السلام علیکم حاضرین، آپ سبوں کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل سب کی پاٹھ شالا میں سواگت ہے۔ آپ سبوں کا بہت بہت خیر مقدم ہے سب کی پاٹھ شالا چینل میں۔ تو جیسا کہ آپ سبوں کو یہ معلوم ہے کہ ہم لوگ کلاس 10 کا اردو کا جو بک درخشاں ہے، اس کا دوسرا حصہ یعنی شاعری والا حصہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور یہ شاعری والا حصہ میں ہم لوگ نظم کو پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ جو پہلا نظم پڑھے تھے جس کا نام تھا مناظر قدرت، اس کے بعد ہم لوگ دوسرا نظم پڑھے جس کا نام تھا انڈیا گیٹ، اس کے بعد جو ہم لوگ تیسرا نظم پڑھے اس کا نام ہے ہم نوجواں ہے۔ اب ہم لوگ چوتھا نظم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بجلی کا کھمبا، اور اس نظم کو لکھنے والے جو ہیں وہ ہیں مشہور شاعر ندا فاضلی۔ بجلی کا کھمبا نظم، اس کو لکھنے والے ندا فاضلی ہیں۔ تو اس کو شروع کرنے سے پہلے، اس نظم کو پڑھنے سے پہلے آپ سبوں سے ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ جو بھی دوست ہمارے اس چینل کو یعنی سب کی پاٹھ شالا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو انت تک دیکھیں تاکہ آپ کے لیے یہ ویڈیو مفید ثابت ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بجلی کا کھمبا، اس نظم کو پڑھنے سے پہلے اس کے جو لکھنے والے ندا فاضلی، ہم لوگ اس کے بارے میں، اس کے سوانح حیات کے بارے میں مختصر طور پر جان لیتے ہیں۔ ندا فاضلی ایک جدید دور کے مشہور شاعر ہیں۔ گوالیار میں پیدا ہوئے 1964-65 عیسوی میں۔ اس سمے ملک کا بٹوارہ ہو چکا تھا، ہندوستان پاکستان دو الگ الگ ملک بن چکے تھے۔ تو ندا فاضلی کے والد، والدہ اور اس کی بہنیں یہ سب کراچی، جو اب پاکستان میں پڑتا ہے، منتقل ہو گئے، یعنی ہندوستان سے کراچی میں جا کے بس گئے۔ اس کے باوجود چونکہ وہ دور ندا فاضلی کے طالب علمی کا دور تھا، تو ندا فاضلی ہندوستان میں ہی رہ کر کے اپنے تعلیم کو پورا کرنے کے لیے رہ گئے، یعنی ہندوستان میں ہی رہنا پسند کیا۔ یہاں رہ کے ندا فاضلی صاحب نے اردو اور ہندی مضامین میں ایم اے تک کی تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تو صفحت کا پیشہ اختیار کیا، اور کئی الگ الگ ہندی اور اردو کے رسالوں کے ساتھ وابستہ رہے۔ پھر اس کے بعد وہ نغمہ نگار اور مقالہ نگار کی حیثیت سے فلموں میں بھی کام کیا، یعنی فلموں سے وابستہ رہے ایک مقالہ نگار اور نغمہ نگار کی حیثیت سے۔ ندا فاضلی نے غزلیں بھی لکھی ہے، اس کے ساتھ نظمیں بھی لکھی ہے، اور کچھ دوہے بھی لکھے ہیں۔ تو اس طرح سے ندا فاضلی کی اگر شخصیت کو دیکھیں تو گویا ہر صنف میں انہوں نے شہرت حاصل کی۔ لفظوں کا پل، مور ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان، کھویا ہوا سا کچھ، سحر میرے ساتھ چل، زندگی کی طرف، یہ ندا فاضلی کے شاعری مجموعہ ہیں۔ ندا فاضلی نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی کچھ تخلیق کی اور کچھ تنقیدی مضامین لکھے۔ ان میں ملاقاتیں ایک تنقیدی مضامین ہے، دیواروں کے باہر ایک سوانحی ناول ہے، اور دیواروں کے بیچ یہ بھی ایک سوانحی ناول ہے۔ چہرے کے نام سے ایک خاکہ بھی اس نے مرتب کیا، دنیا میرے آگے، یہ بھی ایک خاکہ مرتب کیا اس نام سے بھی۔ اس طرح سے قابل قدر تصانیف میں شمار کیے جانے والے تصنیفات ہیں ندا فاضلی کا۔ ندا فاضلی نے مغرب و مشرق کے کئی ممالک جیسے کہ USA، UAI، جرمنی، بنگلہ دیش،
پاکستان، انگلینڈ، ماریشس، ان ملکوں میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی بھی کی۔ ندا فاضلی کو بہت سارے ایوارڈ سے نوازا بھی گیا، جن میں ساہتیہ اکیڈمی ہے، شکھر سمان ہے، غالب ایوارڈ ہے اور خسرو ایوارڈ ہے۔ تو یہ تھا ندا فاضلی کے بارے میں۔ اب آئیے، ندا فاضلی نے جو بجلی کا کھمبا نامی ایک نظم لکھا ہے، اس نظم کے بارے میں، اس کے خلاصے کو ہم لوگ جان لیتے ہیں۔ اس نظم کے بارے میں مختصر طور پر جانتے ہیں۔ ندا فاضلی دوارا لکھا گیا یہ جو نظم ہے بجلی کا کھمبا، ایک آزاد نظم ہے، اور اس نظم میں سائنسی ایجادات پر روشنی ڈالتے ہوئے اس نے اس حقیقت کی نقاب کشائی کی ہے کہ سائنسی ایجادات و ترقیوں کے نتیجے میں معاشرے میں جو خرابیاں آئی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی خرابی جو ہے وہ بد اخلاقی ہے۔ ان خامیوں کے تعلق سے جو سائنسی ایجادات کے عوض ہمارے معاشرے میں آئی ہے، ان کے تعلق سے شاعر نے بد اخلاقی اور افراتفری کی طرف اشاروں میں لوگوں کو متوجہ کیا ہے، اشاروں میں توجہ دلائی ہے۔ مجموعی طور پر اس پورے نظم کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اخلاقی نظم ہے۔ تو یہ تھا بجلی کے کھمبا کے بارے میں مختصر سا تعارف۔ اب ہم لوگ بجلی کے کھمبا نظم سے جو متعلق سوال و جوابات ہیں اس کے طرف آتے ہیں۔ پہلے مختصر ترین سوالوں کو دیکھتے ہیں، جن میں پہلا سوال ہے کہ ندا فاضلی کہاں پیدا ہوئے؟ جگہ کا نام بتانا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے ہی ہم بتا چکے کہ ندا فاضلی گوالیار میں پیدا ہوئی۔ مختصر ترین سوالات میں جو دوسرا سوال ہے وہ ہے کہ ندا فاضلی کو کون کون سے ایوارڈ ملے، ایوارڈوں کے نام بتانے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا چکے کہ ندا فاضلی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا، شکھر سمان ایوارڈ ملا، غالب ایوارڈ ملا اور خسرو ایوارڈ ملا۔ تو یہ سب ایوارڈ ندا فاضلی کو دیے گئے، ملا۔ اب جو تیسرا سوال ہے کہ ندا فاضلی نے مشرق اور مغرب کے کن ممالکوں میں، کن ملکوں میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کی ہے؟ تو ندا فاضلی نے کئی ملکوں میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کی ہے، جن میں USA ہے، UAE ہے، جرمنی بھی ہے، بنگلہ دیش، پاکستان، انگلینڈ اور ماریشس، ان ملکوں میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کی ہے۔ مختصر ترین سوالات میں جو چوتھا سوال ہے وہ سوال ہے کہ ندا فاضلی کے 3 شاعری مجموعے کے نام لکھیں۔ تو ندا فاضلی کا جو 3 شاعری مجموعہ ہے ان میں سے پہلا ہے لفظوں کا پل، دوسرا ہے مور ناچ، تیسرا ہے آنکھ اور خواب کے درمیان۔ اب مختصر ترین سوالات میں جو 5واں سوال ہے وہ ہے کہ ندا فاضلی نے سماج کے کس طبقے کے مسائل کو اپنی نظموں میں ابھارا ہے؟ تو ندا فاضلی نے سماج کے کمزور اور پسماندہ طبقہ، ان کے مسائل کو اپنے نظموں میں ابھارا ہے، ان کے مسائل کو سماج کے، معاشرے کے سامنے میں لانے کے لیے اس نے نظمیں لکھی ہے۔ اب مختصر ترین سوالات کے بعد مختصر سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جن میں پہلا سوال ہے کہ ندا فاضلی کی جو شاعری ہے اب اس پر 5 جملے لکھیں۔ تو ندا فاضلی جو ہے وہ غزلیں اور نظمیں دونوں طرح کی شاعری کی ہے، غزلیں بھی لکھی ہے، نظمیں بھی لکھی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ دوہا بھی لکھا ہے۔ گویا ہر صنف میں جو ندا فاضلی ہے، ہر صنف میں اسے شہرت حاصل ہے، شہرت ہر صنف میں، غزل میں بھی شہرت حاصل کیا اس نے، نظموں میں بھی اور دوہے میں بھی شہرت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ندا فاضلی کے شاعری کی ایک خوبی تھی کہ ان کی شاعری میں کمزور اور جو پسماندہ طبقہ تھا اس کو اس نے مسائل بنایا، اپنے تخلیقات میں اس کو ابھارنے کا کوشش کیا،
اپنے نظموں میں، شاعری میں اسے جگہ دیا۔ ندا فاضلی نے اپنی شاعری میں اپنی فنی تجربے کو اپنے فنی تجربے کو انسان کی زندگی کی عام تجربوں سے ہم آہنگ کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ لفظوں کا پل، مور ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان، کھویا ہوا سا کچھ، سحر میرے ساتھ چل، زندگی کے طرف، یہ جو ہے ندا فاضلی کے شاعری مجموعے ہیں۔ دوسرا سوال مختصر سوالات میں جو ہے وہ ہے کہ بجلی کا کھمبا جو نظم ہے، اس نظم کا اب خلاصہ لکھیں۔ تو بجلی کے کھمبا جو نظم ہے اس کا خلاصہ ہے کہ بجلی کے کھمبا جو نظم ہے یہ ندا فاضلی کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک آزاد نظم ہے۔ اس نظم میں شاعر نے سائنسی ایجادات پر روشنی ڈالا ہے کہ سائنسی ایجادات کی وجہ سے اس جہاں میں بہت سارے ترقی ہوئی، لیکن ان کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اس نے اس حقیقت کو نقاب کشائی کی کہ سائنسی ایجادات و ترقی، اس کے نتیجے میں ایک معاشرے میں خرابیاں آئی ہیں۔ ان خرابیوں میں سب سے بڑا خرابی ہے، سب سے اہم خرابی ہے، وہ ہے بد اخلاقی۔ اس نظم میں ندا فاضلی جو لکھی ہے، مجموعی طور پر دیکھا جائے اس نظم کو تو یہ ایک اخلاقی مضمون ہے۔ اس طرح سے سوال و جوابات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔